نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ألا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة ألا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل في الجنة إلا أبا قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يعني دخل في النار. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ یہاں مجتمع ہونے کی توفیق عطا کر دی اور درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو ہمارے رہبر و رہنما ہیں ہر ایک موڑ پہ ہر ایک قدم پہ. تین چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں ایک انسان کے لیے جب وہ اس دنیائی زندگی میں مشغول ہوتا ہے مغن ہوتا ہے منہمک ہوتا ہے. وہ ہیں الضروریات یعنی جو ضروری چیزیں اس کے لیے ہیں ان کو بولتے ہیں عربی میں ضروریات. اسلام میں ان کے لیے یہی لفظ استعمال ضروری عربی لفظ ہے. دوسرا ہے حاجیات جو اس کو اپنے روزمرہ کی زندگی گزارنی ہے اس کاروبار کرنا ہے ان کو بولتے ہیں حاجیات. تیسرا ہے اخلاقیات. اخلاقیات انسان کا اخلاق بلند ہونا چاہیے انسان کا کردار بلند ہونا چاہیے اس کا جو بات کرنے کا ڈھنگ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. ان کو بولتے ہیں تحسینیات اور اخلاقیات. یہاں پر جو پہلی بات ہم نے کہنی ہے وہ ضروریات کے حوالے سے ہے. جو ضروریات ہیں وہ 5 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہیں. اس میں پہلا ہی پوائنٹ ہے اللہ یعنی قرآن و سنت میں جو ہمیں واضح ہو جاتا ہے وہ ہے حفظ الدین. ایک انسان مشرق میں رہتا ہے مغرب میں رہتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے ایز اے مسلمان اس کو زندہ رہنا ہے ایز اے مومن اس کو زندہ رہنا ہے مسلمان ہو کر مسلمان بن کر اس کو زندہ رہنا ہے. کیا مطلب ہے اس کا حفظ الدین یعنی وہاں رہ کر چاہے کوئی برفیلی علاقہ ہو کوئی جہاں پر سردی ہی سردی ہو وہاں پر رہ کر بھی اس کو مسلمان زندہ رہنا ہے اپنے دین کو بچا کر اس کو بولتے ہیں حفظ الدین. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. تو سب سے پہلے جو دین بچانے کا مسئلہ ہے انسان کو وہ اپنا دین کیسے پروٹیکٹ کر سکتا ہے کیسے بچا سکتا ہے. سب سے یعنی اہم مثال اس کو اپنے توحید اللہ کی عبادت کی فکر کرنی ہے اپنی توحید بچانی ہے. مشرق میں رہتا ہے مغرب میں رہتا ہے یورپ میں رہتا ہے ایشیا میں رہتا ہے جہاں کہیں بھی رہتا ہے اس کو اپنا توحید بچانا ہے. اپنی جو ایک اللہ کی عبادت ہے ایک اللہ کو اکیلا جاننا عبادات میں ہر ایک چیز میں یہ توحید اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ انسان کا مقصد ہی یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے. اللہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا ایک مقصد only one purpose صرف ایک مقصد لیعبدون ای لیوحدون ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کو اکیلا جاننا. تو کیا پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب ہے اس کا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مانگتے لا خطا
تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہی یعنی آپ سے ہی، اور کسی سے نہیں۔ اگر ہم نے اپنا یہ پہلا جو حفظ الدین ہے، ہم نے اپنے دین کو بچا لیا توحید سمجھ کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ کر، خلاص انسان کا یعنی جو ہے من قال لا الہ الا اللہ جاء فی البخاری دخل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر دی ہے، من کان کلام آخرہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دوسری حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ دخل، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث میں جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ ہو گیا۔ what is لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید ہے، ایک اللہ کو جانا، اپنا دین پروٹیکٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، حقیقی۔ دوسرے لوگ بنائیں گے دوسرے لوگوں کو خدا، لیکن وہ ریئل میں خدا نہیں ہو سکتا، وہ غیر حقیقی، بنانے دو لیکن وہ کیا ہے؟ وہ ریئل میں اللہ نہیں ہو سکتا۔ This is what we have to، اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اچھے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ تو کتنی احادیث ہیں اس پہ، ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دی۔ سلف یعنی ہمارے اسلاف جو تھے، ان کے بچے بڑے ہو جاتے تھے، ان کو بولتے تھے یا طفل یا بنت یا ولد قل لا الہ الا اللہ۔ اس کو کیا سمجھ میں آ جائے گا؟ بچے کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ جائے گا، لیکن اس کو گود میں لے کر اس کو جو ہے یعنی کھلانے کے ٹائم پہ، ہر ٹائم پہ ان کو بولتے تھے قل لا الہ الا اللہ۔ وجاء فی حدیث آخر فی سنن الترمذی، ترمذی میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ اپنے ایمان کو تازہ کر دو، اپنے ایمان کو نئے سے اس کو پانی دے دو، اس کو تازہ کر دو، اس کو ریفارم کر دو بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔ تو ہمیں ایک چیز کرنا ہے۔ اب آپ بتائیں گے ہم مزدوری کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ہے، وہ چلے گا ساتھ میں، لیکن جب انسان قبر میں جائے گا تو یعنی پہلا ہی سوال ہے من ربک، تو من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے، دوسرا جو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے، وہ ہوا حفظ النفس، ہمیں اپنی جان بچانا۔ اب کوئی بتائے گا میں پروٹیکشن نہیں کروں گا، وائرس چل رہا ہے، میں اپنے آپ کو جو ہے مجھے کیا ہو جائے گا، اور لوگ مر رہے ہیں، پھر جب آپ کو لگے گا تو پھر پتہ چلے گا کیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ ہمیں اپنی جان کو بچانا ہے، ان کو بولتے ہیں الاحترازات الوقائیہ، ہمیں اپنے آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ جو جانے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ تو کوئی آدمی اگر سوسائڈ کر دے گا، زہر کھائے گا، غلط کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ غلط ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ مومن لوگ، مسلمان لوگ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، زمین میں فساد نہیں مچاتے، وہ قتل نہیں کرتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی جان کو بچانا، حفظ النفس، دوسرے مسلمان، دوسرے لوگ، ایون غیر مسلم جو ہیں ان کو بھی پروٹیکشن دینا۔ دس از اسلام، یہ اسلام، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو آ جاتا ہے اس میں حفظ العقل، عقل کو پروٹیکٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، شراب پینا، خمر شراب پینا اور جو جوا کھیلنا یہ شیطانی کام ہے، تو ان سے بچو آپ، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شراب کیا کرتا ہے؟ انسان کی عقل کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھے گا، یعنی جو جہنم کے داروغہ ہیں ملائکہ، وہ ان جہنمیوں کو کیا کر رہے ادھر جہنم میں کیوں پہنچے آپ؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا کریں، کیوں آپ اس جہنم میں پہنچے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا ہم اس جہنم میں آج نہیں ہوتے۔ دو چیزیں بیان کر رہے ہیں، we did not listen، ہم نے نہیں سنا،
After we did not ponder, हमने गौर नहीं किया, हमने अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं किया। अक्ल से क्या इस्तेमाल करना था? एक अल्लाह को पहचानना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को पहचानना था। तो ये हो गया अक्ल। जो भी अक्ल को ज़ाहिल कर देगा, शराब, नशा, जो भी, वो सब गलत है। फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। इवन सिगरेट, इवन जो दूसरे जो नशे हैं, सब इसमें आ जाते हैं। फिर इंसान अपनी अक्ल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, अपनी अक्ल को नहीं बचा रहा। ठीक है, तो उसके आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट जो है हिफ्जुन नस्ल, अपने नस्ल जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको बचाना। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि वला यज़्नून, मोमिन लोग जिना नहीं करते, मुसलमान लोग जिना नहीं करते। तो जिना से क्या हो जाता है? वो नस्ल जो है, नस्ल बर्बाद हो जाती है, खुद बीमार हो जाता है, नस्ल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। अल्लाह कह रहा है कुरान में डायरेक्ट कि वो तो जिना के करीब भी नहीं जाते। वसाअ सबीला, बुरा रास्ता है, बुरा तरीका है उसके। एक तो होता है जिना करना, दूसरा क्या होता है? उसके करीब जाना। इसका मतलब जो फिल्म है, बाकी चीजें हैं, बकवासात हैं इंटरनेट पे जो कर रहे हैं लोग, अलवसीलतु इलल हरामि हरामुन, जो चीज आपको उसकी तरफ ले जाएगी वो खुद भी गलत है, वो सही है, किसी एंगल से वो जायज नहीं है। सो अपनी नस्ल को, अपनी जा रजुल इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप के पास एक नौजवान आ गया, उसका ताकत शाब एदिलनी बिद्दिना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, आप सल्लल्लाहु से नौजवान सामने कह रहा मुझे जिना की इजाजत दे। गौर करने की बात है, ये हदीस दिल पे लिखना। नौजवान आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, या रसूल अल्लाह इदिलनी बिद्दिना, मुझे इजाजत दे दो जिना की। तो आप सल्लल्लाहु कह रहे हैं कि हल तर्ज़ा बि उख्तिक, जो इसमें है हिफ्जुन नफ्स, नस्ब के बाद हिफ्जुल माल, माल को बचाना, जो आपकी दौलत है उसको बचाना। अल्लाह कह रहा है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बिल बातिल, मुमिनो मुसलमानों अपना माल, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से नहीं खाना, नहीं खाना एक दूसरे का माल। अल्लाह कह रहा कुरान में अहल्लल्लाहु बैअ व हर्रमा रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल कर दिया है और रिबा सूद को हराम करार दिया है। ये क्या है? ये क्या चीजें हैं? हिफ्जुल माल, माल को बचाना। तो जब माल हराम होगा तो बरकत कैसे आ जाए? जा फिल बुखारी याती अलन नास ज़मानुन ला युबाली अल मर्उ मिन ऐन अखज़ मा मिनहु अमिन अल हलाल अम मिन हराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि एक जमाना आएगा कि इंसान को पता ही नहीं होगा कि मैं कहां से क्या कमा रहा हूं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फकत उसका टेंशन होगा कि माल आना चाहिए, लेकिन उसको तसव्वुर खत्म हो गया होगा अमिन अल हलाल अम मिन हराम, हलाल तरीका है, हराम तरीका है, he does not care at all, उसको कोई यानी जो है कोई तवज्जो ही नहीं होगी इस हवाले से। तो these are the 5 things, 5 चीजें हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है, कहीं भी रह रहे हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, सऊदीया में, यूरोप में, अमेरिका, जहां कहीं भी हम रह रहे हैं, हमें अपनी इन 5 चीजों को प्रोटेक्ट करना है, अपने दीन को, अपने जान को, अपनी अक्ल को और अपने नस्ब को, जो नस्ल है, उसके बाद अपने माल को एक दूसरे से जो है नहीं खिलाना। इसमें एक और पॉइंट है, अल्लाह कह रहे हैं कि वला तुअतुल माल अस्सुफहा, बेवकूफों को अपना माल मत दे दो। उलमा कहते हैं कि अगर आपका बेटा बेवकूफ है, पैसे ऐसे उड़ा रहा है, तो बाप जो है उसका रियल बाप दे सकता है पैसा अपने बेटे को खर्चे के लिए। उलमा कहते हैं नहीं देना अपने बेटे को पैसा। क्यों? वो सफी है, बेवकूफ है कि वो माल को ऐसे ही उड़ा रहा है। ठीक है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, जो ज्यादा फजूल खर्ची करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं, कुरान डायरेक्टली कह रहे हैं। तो माल का हिसाब फिर देना है बहुत ज्यादा, क़यामत का बहुत ज्यादा।
مال کے ریلیٹڈ 2 سوالات ہیں، اس کو ہم کسی اور ٹائپ پہ بیان کر دیں گے. هذا ما عندي والعلم عند الله عليه توکلت وإليه أنيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.